سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم. صدق اللہ العظیم. 4 آیتیں سورہ قلم کی آپ نے سن لی تھی. قلم کی قسم کھا کر اور قلم سے لکھی ہوئی تحریروں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ دیوانے نہیں ہیں، اور قسم اس لیے کھائی تاکہ گواہی ہو جائے اے انسانوں جاؤ دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کی تحریروں کو اٹھاؤ، یا پھر تقدیر کے اندر لکھی ہوئی تحریریں، لوح محفوظ کے اندر کائنات کے بارے میں جو تقدیریں لکھی گئی وہ تحریریں اس بات کی گواہ ہیں کہ یہ محسن انسانیت ہیں، ان کا کام دیوانوں کا کام نہیں ہے. یہ انسانوں پر احسان کرنے والے اور انسانوں کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے والے ہیں. اور دوسری طرف آپ کو بھی تسلی دی کہ آپ بھی غمگین نہ ہو. یہ جو لوگ آپ کو طعنے دیتے ہیں، اور یہ تسلی صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کی امت میں آنے والے ہر اس انسان کو دی گئی جو اس مشن پر قائم ہے، جو آپ کے راستے پر قائم ہے، انسانوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے. اگر لوگ اس کو طعنے دیں، اگر لوگ اس کو پاگل اور دیوانے کہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا آپ غمگین نہ ہو، اس کے بدلے اللہ نے آپ کے لیے بڑے اجر رکھے ہیں، اور ایسا اجر جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کی کچھ تفصیل میں نے کل آپ کے سامنے عرض کی تھی. اور تیسری بات، ان لوگوں کو ایک جواب دیا کہ وہ جو لوگ ایسے لوگوں کو پاگل اور دیوانہ سمجھتے ہیں، یا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل اور دیوانہ سمجھتے ہیں، وہ خود پاگل ہیں، خود دیوانے ہیں. انہیں نہیں اس بات کا پتہ کہ یہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کتنے بلند معیار پر قائم ہیں. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت جس وقت آپ کے اوپر قرآن پاک اترا، جس وقت آپ کو وحی دی گئی، جس وقت آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس سے پہلے لوگ آپ کو سچا اور امین کہتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے. اور عقل مندی کا اور یہ معیار تھا، حکمت اور دانائی کا یہ معیار تھا کہ وہ فیصلہ جہاں پر قتل و غارت گری ہونے والی تھی، جہاں پر قبیلے آپس میں لڑ کر ختم ہونے والے تھے، وہاں آپ نے اپنی عقل و دانش مندی سے ایسا فیصلہ کیا کہ مکہ کے بڑے بڑے لوگ، عقل مند لوگ حیران رہ گئے کہ کیسا اتنا دانش مندی والا فیصلہ ہوا کہ بڑے بڑے قبیلے قتل و غارت گری سے بچ گئے. جب حجر اسود کے رکھنے کا وہ موقع آیا اور آپ نے حکم دیا کہ ہر قبیلے کا ایک انسان، ایک نمائندہ اس چادر کو پکڑے اور خود اپنے ہاتھ سے پکڑ کر وہ پتھر رکھ دیا، اور کتنے لاشیں بکھرتے بکھرتے بچ گئی. تو فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ خود اس بات کو جانتے ہیں اور اللہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں، اور جس کے اخلاق اتنے بلند ہوں وہ انسان پاگل اور دیوانہ نہیں ہو سکتا. آج ہم آیت نمبر 5 میں سن رہے ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہے گی، یہ بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی، دنیا والوں کے سامنے کھلے گی ایک دن. کیا کہ آپ کا مشن پاگلوں کا مشن نہیں ہے. آپ جو باتیں کہتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں، اور وہ جو یہ سوچ رہے ہیں، یہ ازمپشن ہے، یہ گمان ہے، یہ اندازے کے مطابق باتیں کر رہے ہیں، یا اپنی خواہشات کے مطابق باتیں کر رہے ہیں. انہیں خود نہیں پتا کہ یہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. قرآن پاک نے دوسری جگہ عرض کیا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ. یہ پاگل دنیا
گمان پر، ازمپشن پر زندگی گزار رہی ہے. دیکھیں گے کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں جھوٹی ہوں. قال اساطیر الاولین، ہو سکتا ہے یہ جو قرآن باتیں کہہ رہا ہو یہ اندازہ ہو سکتا ہے وہ باتیں جو مولوی سناتے ہیں وہ قبر میں نہ ہوتی ہوں، ہو سکتا ہے جہنم کا وہ منظر وہ نہ ہو جو یہ لوگ سناتے ہیں. ان یتبعون الا الظن، یہ تو اندازوں پر زندگی گزار رہے ہیں. وما تهوى الانفس، اور نتیجہ یہ ہے کہ اپنی خواہشات کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، کوئی حقیقت پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں. لیکن فستبصر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب، جلدی ہی. یہ جو سین آتا ہے فستبصر، سین آتا ہے عربی کے اندر نیئر فیوچر کو بتانے کے لیے. فستبصر، آپ ان قریب، جلدی ہی، تھوڑے عرصے میں آپ بھی دیکھیں گے. ویبصرون، اور یہ بھی دیکھ لیں گے، یہ بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے. یہ بادل چھٹ جائیں گے. آج جو لگ رہا ہے اسلام کو شاید دبایا جا رہا ہے، شاید اسلام کے اصولوں کو دبایا جا رہا ہے، ان کے احکامات کو دبایا جا رہا ہے، اور بظاہر دیکھنے والی دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسلام مغلوب ہو رہا ہے. وہی جو مکے کا زمانہ تھا، یہ اسی زمانے میں آیتیں اتری ہیں کہ لوگ سمجھتے تھے یہ 4 دن کی بات ہے، چند دنوں میں یہ دیا بجھ جائے گا. فرمایا فستبصر، لیکن وہ حالات آج بھی ہیں. آج بھی دنیا یہی سمجھتی ہے کہ شاید اسلام چند سالوں کے اندر ختم ہو جائے گا، یہاں دبا لیں گے، وہاں دبا لیں گے، اس ملک میں دبا لیں گے، اس ملک میں دبا لیں گے. فرمایا نہیں، فستبصر، آپ بھی دیکھیں گے. ویبصرون، یہ لوگ بھی دیکھیں گے. بأیکم المفتون، کہ کون پاگل اور دیوانہ ہے. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں؟ ان کو پتہ چل جائے گا کہ پاگل کون ہے اور دیوانہ کون ہے. ان کو پتہ چل جائے گا کہ کس کی عقل خراب ہے، کون عقل کے مطابق فیصلے کر رہا ہے اور کون بے وقوفی کر رہا ہے اپنے لیے. بأیکم، کہ کون ہے تم میں سے، المفتون، مجنون، پاگل اور دیوانہ کون ہے. ظاہر سی بات ہے چند ہی عرصے میں بدر کے موقع پر پتہ چل گیا کہ پاگلوں کی جماعت 70 وہاں پڑے ہوئے تھے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. پاگلوں کی جماعت تھی جنہوں نے اپنے لخت جگر میدان میں ڈال دیے اور اپنوں سے اپنے کٹوا دیے. ایک نے کسی نے سمجھایا بھی، اس نے کہا نہیں. ابو جہل نے کہا، ابو جہل کو ایک صاحب نے سمجھایا کہ دیکھو جو مسئلہ تھا وہ ہمارا حل ہو گیا ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان سے جنگ کر کے کوئی فائدہ نہیں، اس لیے بدر کی جنگ نہ کی جائے. ابو جہل نے کہا ہرگز نہیں، اب ہم آئے ہیں، اب ہم شرابیں پیئیں گے، یہاں پر 3 دن یہاں جشن منائیں گے اور یہاں پر جو ہے اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے، اپنی طاقت اور اپنے ہتھیاروں کو اور اپنے جوانوں کی جوانیوں کا مظاہرہ کریں گے، اس کے بعد واپس مکہ جائیں گے. اور پھر کیا ہوا، 70 کی لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آئی. وہاں پتہ چلا فستبصر ویبصرون، ان قریب آپ دیکھیں گے، یہ بھی دیکھیں گے. بأیکم المفتون، کہ پاگل اور دیوانہ کون ہے. اس کے بعد فرمایا ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک ربک، آپ کا رب، هو اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے. ان کو کچھ نہیں پتا، یہ تو اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، کس کو پاگل کہتے ہیں، کن باتوں کو بیوقوفی کی باتیں کہتے ہیں، کن باتوں کو عقل مندی کی باتیں سمجھتے ہیں، یہ ان کو بھی نہیں پتا. ان ربک، بے شک آپ کا رب، هو اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن، اس انسان کو، ضل، جو گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، عن سبیلہ، اپنے راستے سے. یعنی کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس راستے پر چل رہے ہیں اور کب بھٹک گئے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پہ ہیں، ہم عقل مندی کے راستے پہ ہیں. در حقیقت وہ اپنی بے وقوفی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اپنے راستے کا منزل کہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم آئے کہاں سے ہیں، جا کہاں رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، کچھ پتہ نہیں. ان ربک، بے شک تیرا رب، هو اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، بمن، ان لوگوں کو، ضل، جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے، عن سبیلہ، سیدھے راستے سے، اپنے راستے سے. وهو اعلم، اور وہ زیادہ جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت پر رہنے، راہ راست پر آنے والے لوگوں کو. لہٰذا وہ لوگ جو راہ راست پر ہیں وہ عقل مند ہیں، وہ یہ جانتا ہے. اور وہ لوگ جو راہ راست پر نہیں ہیں، آخرت کی فکر نہیں رکھتے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر نہیں رکھتے، وہ راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ وہ نہیں جانتے، لیکن اللہ ان کے بارے میں یہ بات جانتا ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، دنیا کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے. وہ لوگ جو دین کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو آخرت کے مقابلے میں جرأت مند ہو جاتے ہیں اور گناہ پر اتر آتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی بڑا کام کر رہے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ ان کی زندگی جو ہے بڑی زبردست جا رہی ہے اور ان کے رب کا ان کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے، حالانکہ وہ شکنجے میں کسے جا رہے ہوتے ہیں اور انہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا. انہیں نہیں پتا ہوتا کہ دن پر کتنے گناہ کیے ہیں، لیکن شام کو ان کا ریکارڈ تیار ہو کے فرشتوں کے یہاں محفوظ ہوتا ہے.
انہیں نہیں پتا کہ 50 سال کی زندگی کیسے گزری ہے، لیکن 50 سال کا پورا ریکارڈ اللہ کے یہاں موجود ہوتا ہے، سب کچھ ان کا نوٹ کیا جاتا ہے، سب کچھ۔ قرآن پاک نے کہا وہ لوگ، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان لوگوں سے پوچھو، هل ننبئکم کیا ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین اعمالا کہ وہ لوگ جو گھاٹے میں ہیں وہ کون لوگ ہیں، یعنی گھاٹے والوں کو خود نہیں پتا کہ ان کا گھاٹا ہوا ہے، او ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ گھاٹا کس کا ہوا ہے۔ قل هل ننبئکم کیا ہم تمہیں بتائیں، بالاخسرین اعمالا ان لوگوں کے بارے میں جن کا گھاٹا ہی گھاٹا ہے، جن کا کوئی نفع ہے ہی نہیں۔ وہ کون لوگ ہیں، الذین ضل سعیہم جن کی کوششیں گم ہو گئیں، یعنی بس کوششیں کرتے رہے کس چیز کی، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی، صبح سے شام دنیا، شام سے صبح دنیا، صرف دنیا کی فکر۔ تو فرمایا کیا ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہے؟ نہیں، ان کو نہیں پتہ چلتا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ اور وہ یہ سمجھتے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کہ وہ کوئی بڑا کارنامہ انجام دے رہے ہیں۔ کیا کر رہا ہے؟ جو مکان بنا رہا ہوں بچوں کے لیے، محل بنا رہا ہوں، کیا کر رہا ہے؟ بہت بڑا کام ہے جی، بہت بڑا کام ہے۔ اور کیا کر رہا ہے؟ بس جی پیسے جمع کر رہا ہوں، بیٹے کی نوکری لگوانی ہے، رشوت کے لیے 25 لاکھ روپے جمع کر رہا ہوں، بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ اور وہ یہ سمجھتے ہیں، أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ دو آیتیں اور، تو کا مطلب اگر یہ بات سمجھ آ جائے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو راستہ بھٹک گئے، ان کو پتہ نہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو راستے پر ہیں، ان کو لوگ دنیا پاگل اور دیوانہ سمجھتی ہے، انہیں بیوقوف سمجھتی ہے، اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر دھیان سے زندگی گزارو، ان لوگوں کے پیچھے مت جاؤ جو راستہ بھٹک گئے ہیں۔ اب ان کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ تو لا تطع پیچھے مت چلو، فالو مت کرو، المکذبین جھٹلانے والوں کو، جھوٹا سمجھنے والوں کو، جو ان باتوں کو جھوٹا سمجھتے ہیں، آخرت کو جھوٹا سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے مت جاؤ، اس لیے کہ وہ غلط رخ پر جا رہے ہیں۔ اور وہ لوگ تم سے کیا چاہتے ہیں، ودو وہ یہ چاہتے ہیں، لو تدہنو کہ تم تھوڑے ڈھیلے پڑ جاؤ، یعنی جو نیک لوگ ہیں، جو شریعت پر چلنے والے لوگ ہیں، جو نیکی کی دعوت دینے والے لوگ ہیں، جو بے ایمان کافر مشرک فاسق و فاجر ہیں، وہ ٹیم یہ چاہتی ہے کہ یہ ٹیم نیکیاں نہ کریں۔ اپنے بارے میں تو ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ نیکی کرنے والے نیکی نہ کریں، پردہ رہنے والی خواتین باپردہ نہ رہیں، اور نمازی نمازوں پر قائم نہ رہیں، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ ادا نہ کریں، کاروبار کرنے والے اپنے آپ کو مکمل سود کے اندر شامل کر لیں، مکمل سود کے اندر شامل کر لیں۔ ودو وہ یہ چاہتے ہیں، لو تدہنو کہ تم تھوڑے ڈھیلے پڑ جاؤ، کمپرومائز کرو ان کے ساتھ۔ کہتے ہیں نا جس کو آج دنیا کہتی ہے ملے جلے چلنا ضروری ہے، یہ بھی ضروری وہ بھی ضروری، اسے وہ کہتے ہیں دین کے معاملات میں کمپرومائز۔ دین کے معاملات میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اچھا اگر تم سکارف پہن کے آؤ گے ہم سیفرن کلر کا وہ پہن کے آئیں گے۔ کیوں کہتے ہیں ودو لو تدہنو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم تھوڑے ڈھیلے پڑ جاؤ، اپنے اصولوں پر ڈھیلے پڑ جاؤ، اپنے اسلامی اصولوں پر کمپرومائز کر لو، ہمارے ساتھ بات چیت کر لو، ملی جلی زندگی گزارتے ہیں، ہم بھی اسی کائنات پہ تم بھی اسی کائنات پہ، تھوڑی ہماری مان لو، ہم تمہارے ساتھ پھر نرمی کا معاملہ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم کتنی سختی کر سکتے ہو، یریدون لیطفئوا نور اللہ، تم اللہ کی روشنی کو بجھانا چاہتے ہو، واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنی روشنی کو بجھنے نہیں دے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اپنے دین کو ہر دین پر غالب کر کے دکھائے گا۔ لہٰذا اے مومنو تم کمپرومائز نہیں کرنا، تم اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں کرنا۔ امت نے اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا ہے، جو پہناتے ہو پہناؤ، جو اترواتے ہو اترواؤ، جو پہناتے ہو وہ پہنواؤ، جو اترواتے ہو وہ اترواؤ، اس سے کوئی فرق امت کو نہیں پڑتا۔ نبی کی سنت کیا کہتی ہے، نبی کی امت کی مائیں کیا کہتی ہیں، امت کی بیٹیاں کیا کہتی ہیں، دین ان کو کیا احکام دیتا ہے، بچوں کو کیا دیتا ہے، بچیوں کو کیا دیتا ہے، کچھ نہیں پتا۔ ودو وہ یہ چاہتے ہیں، لو تدہنو کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھنی چاہیے، ڈھیلے پڑنے کا کیا مطلب ہے، وہ ہمارے کلچر اور ہماری تہذیب کے مقابلے میں تہذیب کو کھڑا کرتے ہیں۔ انہوں نے کلچرل وار چھیڑی، کلچرل وار، اور اس کے اندر مسلمانوں کو مکمل شکست دی، مکمل شکست۔ ودو لو تدہنو انہوں نے ڈھیلا کر دیا۔ کسی نے کہا تھا، لارڈ میکالے نے کہا تھا کہ ہم وہ سلیبس ان کو پڑھائیں گے، وہ نصاب پڑھائیں گے کہ یہ دیکھنے میں مسلمان ہوں گے لیکن ہمارے غلام ہوں گے، سلیبس یہ والا پڑھیں گے اور غلام ہمارے بنیں گے، ہم ان کے اپنے اشاروں پر ان کو نچائیں گے، اور دنیا نچا رہی ہے اس امت کو۔ ودو یہ آیت امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔
ودو وہ یہ چاہتے ہیں لو تدہنو کہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ فیدہنون پھر وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، تمہاری ان کی کوئی جنگ نہ رہے، تمہارے ان کے ساتھ معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک رہے، کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، بالکل کوئی جھگڑا ہی نہ ہو، تم ان کی بات مانو وہ تمہاری بات مانے۔ لیکن اللہ یہ مزاج امت کا نہیں رکھتے۔ اللہ اپنے بندوں کے مزاج قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جاؤ میں تمہارے معبودوں کی پوجا نہیں کرتا کہ میں تمہارا غلام بن جاؤں، میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں اسی کا غلام ہوں۔ اس کے بعد کچھ صفتیں ہیں وہ تفصیل کے ساتھ کہ کیسے لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے، کیسے لوگ ہیں جن کے پیچھے امت جا رہی ہے اور ان کو نہیں جانا چاہیے، وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔